حق تلاوت کیا ہے؟ قرآن نے رسول کس لیے آئے تھے؟ تلاوت تو پہلے سیڑھی تھی، یتلو علیہم آیاتی، پہلے تو وہ تلاوت کر دیں گے تمہارے اوپر، قرآن دے دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کریں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَہ، کتاب کا علم دیں گے اور حکمت کا علم دیں گے۔ ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا آواز کتنی اچھی تھی، کیا کہا اس کا معلوم ہی نہیں ہے، حق تلاوت ادا ہو گیا۔ تو اب حق تلاوت جو ہے قرآن نے ان کو کہا، ابھی تو یہی ادا نہیں کر رہے حق تلاوت، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم امت ہیں اور ہمیں ہدایت یافتہ، اور جن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کو باقی قوموں کو ہدایت دینی ہے، ان کا امام بننا ہے، ان کے لیڈر بننا ہے، ان کو رہنمائی کرنی ہے۔ تو وہ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی، وہ اگر اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کر لیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب یہاں پر بھی کتاب آئی کوئی، ہم باقی جگہوں کو چھوڑیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہاں بڑے ظالم ہو گئی ہیں، روز نئے نئے وہ عورتیں بیٹھی ہیں تو انہی کے خلاف طرح طرح کی سازشیں روز نکالے بیٹھے، اور کچھ پتہ نہیں کس دن کوئی بہت بڑا گھپلہ کر دے اور بہت بڑی گڑبڑ کر دے، ابھی کچھ نہیں معلوم۔ تو یہ جو جا کر ان سے محبت سے، یہ خاص طور سے کہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ اچھا انداز ہو، بہت اچھی دلیلیں ہوں، اور بات ایسے کہنا کہ اس کے اندر حسن ہو، انہیں بھی اچھی لگے۔ تو ابھی یہ نہیں کیا، یہ کرنے نہیں مانیں گے، پھر یہ کریں گے تو وہ ظالم ہو جائیں گے۔ پھر ہم سے تو قرآن نے کہا اسے بھی چھوڑو، ان سے جا کے ایسے کہنا کہ اپنی کتاب کے تو تم مومن بنو، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ کہا کہ ان سے کہنا لستم علی شیء، تم نرادھار ہو، تم بے بنیاد، تم تو سناتن دھرمی بھی نہیں ہو، تمہارے کوئی بیس ہی نہیں، بیس لیس ہو، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک وہ عیسائی جو ہیں وہ انجیل، اور یہودی جو ہے تورات، اور باقی دوسرے لوگ ان کی طرف ان کے رب کے پاس سے جو کچھ آیا، جب تک وہ اس کو قائم نہ کریں پچھلی کتابوں کو، تب تک بیس لیس۔ قرآن جب ختم ہو رہا تو اس دور کی آیتیں نازل ہونا، منسوخ ہو، اس کے اوپر دنیا میں کوئی منسوخی نہیں لگا سکتا۔ بجائے ہمارا تصور یہ ہے کہ قرآن، اب یہ ان سے کہا جائے قرآن کے علاوہ باقی سب ہٹا دو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو جا کر کہ تم اپنی کتابوں کو قائم کیوں نہیں کرتے، اور نہیں کرتے تو بیس لیس نرادھار۔ کیسے قائم کریں؟ قائم کرنے کا مطلب اس کی صحیح تعلیمات مانو، اس میں ہدایت آج بھی ہے، خرافات بھی ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا کیا ہدایت ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں کھٹ سے چل جائے گا، ہم بتا دیں گے ہمارے پاس ٹچ سٹون ہے، ہمارے پاس کسوٹی ہے، مہیمن، جو اس سے ویریفائی ہو رہا ہے کہ یہ ہے اصلی، مانو۔ اور اسے نہیں مانتے تو تم جھوٹے ہو، تم ہو ہی نہیں، نہ یہودی ہو، نہ عیسائی ہو، نہ سناتن دھرمی ہو، تو تم یہ بھی نہیں ہو۔ کہنے اگر انہوں نے اپنی کتابوں کی تلاوت کا حق ادا کیا تو ایمان لے آئیں گے۔ تو کتنے سمپل چھوٹے چھوٹے سے نسخے بتا دیے، جنہیں کچھ نہیں آتا وہ اس سے سمجھ لیں اور چلے جائیں، اور آپ کا ظلم ختم، آپ پہ سے عذاب ختم، ان پر عذاب شروع۔ یہ اپنی تکڑے میں لگاتے چلے جائیں گے، آپ سے زیادہ ذہین ہے وہ۔ آپ نے اب شروع کیے، انہوں نے آپ کے لیے 70-80 سال پہلے پلاننگ کی تھی، یہ وہاں سے چلے آ رہے ہیں، آپ اب کر رہے ہیں۔ اس وقت پلان کر کے کچھ اس کا توڑ کر لو گے آپ، اور جو اللہ نے بتایا پلان کہ یہ کر لو، وہ عمل کرنا بہت دور ہو، پتہ ہی نہیں، بے خبر اس، اور کوئی بتانا چاہے تو سننے کو تیار نہیں۔ جب سننے کو تیار نہیں تو پٹائی ہوگی نا، تو وہ پٹائی خالی وہاں کے لیے نہیں، وہ پٹائی یہاں کے لیے بھی ہے۔ یہ عذاب یہاں پر آتا ہے، وہاں کی پٹائی اور یہاں کی پٹائی عذاب کہلاتی ہے، تو اس عذاب سے دو چارے گزر رہے ہیں۔ یہ اتنی سمپل، بہت مختصر سی میں نے کچھ باتیں بتائیں، نسخے ہیں جو مختصر سے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اور آپ ہار وار ڈالیں، آپ مسجد میں لائیں اور کہیں نعرہ تکبیر، اور کہ یہ 2000 روپے میری طرف سے، اور اس کے بعد کبھی آئے تو کہے بھیک منگا ہونے کے لیے مانگی تھی، یہ یوں آئے تھے اسلام میں، اب جاؤ قربانیاں دو، میرا نام مت لینا پولیس پوچھے تو یہ تو اب ان کے قرآن نے کہا کہ یہ تمہارا کام بس خالی بتا دینا ہے، تمہارا کام نہیں ہے قبول کروانا، وہ خود سزا ملے گی انہیں، پھر اس کے بعد اب وہ ظالم قرار پائیں گے، تو وہ جو کچھ ہوگا وہ خود ہو جائے گا۔ آسان سی بہت مختصر وہ چیزیں بتا دی، اور اس نے بتائیں جس کے ہاتھ میں سب تقدیریں، اس نے بتائیں جو سب کے مزاج جانتا ہے، اس نے بتائی جس نے آپ کو بھی پیدا کیا، جس نے انہیں بھی پیدا کیا، اسے نہ سننے کو تیار، نہ عمل کرنے کو تیار، اور جو
اپنا جو کچھ میں سمجھ میں آ رہا ہے کرتے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لے لیجئے کچھ چیزیں جو پورا شروع سے آپ کو نہیں موقع ہے تو مت دیکھیے گا، یہ بیچ بیچ کی چیزیں ان سے بچنے کی تو لے لیجئے، اور پھر آپ بچ گئے اور پھر وہ پھنس جائیں گے، یا قبول کریں گے یا پھر عذاب ان پر شروع ہوگا، پٹائی ان کی شروع ہوگی۔ تو یہ بہت مختصر سی کچھ باتیں تھیں جو آج کل کے دور میں، آج کل کے حالات میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کیا منصب تھا، ہمیں کرنا کیا تھا۔ ہمیں امامت یہاں کرنی تھی، کھڑے ہو گئے سب سے پیچھے والی صف میں، اور کرنی تھی امامت۔ تو اب یہ امام غائب، جب امام غائب تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت امام نہیں ہو اور نماز چل رہی ہے یہاں پر، تو لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو وہ وہی ہو رہا ہے کہ امام غائب ہے اور لوگ جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی سی کر رہا ہے، کوئی اسی میں بیٹھا پوجا کر رہا ہے، کوئی اسی کے اندر جے شری رام کر رہا ہے بیٹھا ہو۔ امام کی جگہ لیجئے جا کر، اور یہ صلاۃ اس ملک کے اندر شروع کرائیے جو اصل صلاۃ ہے، اور اس کے بعد پھر اس صلاۃ پر لے کے آئیے یہ صلاۃ ہے۔ تو پھر یہ ہماری آپ کی سب کی تکلیفوں کا بھی وہ یہی ہے، اور پھر یہاں پر کے عذاب کے بعد اس کے بعد اگلا عذاب بھی۔ یہ تو پوچھا جائے گا نا کہ آبجیکٹو دیا تھا کہاں، کیا کر رہے تھے؟ یہ نمازیں پڑھنے سے نہیں پورا ہو رہا تھا امت کا آبجیکٹو، خالی وہ ضروری ہیں نمازیں، وہ انفرادی طور پر ضروری ہے، لیکن کلیکٹیو آبجیکٹو جو ہے مقصد اجتماعی نہیں پورا ہو رہا تھا، وہ نہیں پورا ہوگا تو پھر سزا ملے گی۔ وہ سزا دی جا رہی ہے، طرح طرح سے دی جا رہی ہے، نہیں چوکتے اور نہیں سمجھتے، اور برا بھلا ان کو کہتے ہو، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں، نکال کر دے دیں سارا، اگر ابھی نہیں بھی دیکھتے انہیں استعمال کر لیجئے، حالات بدل جائیں گے۔ سب نہیں کر رہے، آپ شروع کر دیجئے، بات کو اوروں کی سمجھ میں آئے گی، چھوٹی چھوٹی سی سنا دیجئے گا، بتا دیجئے گا، نہیں آئے گی برا بھلا بھی کہیں گے بہت سے، لیکن کچھ سب سن بھی لیں گے، کچھ لوگ مان بھی لیں گے۔ تو تھوڑے سے لوگوں کے کرنے سے اگر بہت سے لوگوں تک پہنچ جائے تب بھی حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنے لیے، خود اپنے لیے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک البر۔